یہاں پہ میں اکثر سوچا کرتا ہوں، میں اکثر اس بات پر غور کیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں واقعات پیش آتے ہیں دوسرے ملکوں کا بھی مجھے نہیں پتہ زیادہ ان معاملات میں، کیونکہ میں اتنا زیادہ اس میں سرچ نہیں کرتا۔ پاکستان کی تو خبریں آتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں ایسا نہیں ہے۔ موسٹلی ہمارے سامنے یہ بلی، کتا یہی ہوتے ہیں، گدھے ہو گئے، یہی جانور ہیں، یا ہمارے جو پاکستان میں جو پالتو جانور ہیں، بھینس، گائے وغیرہ۔ میں اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا کرتا ہوں، یار کبھی کسی جانور کو کسی بچے کے ساتھ ریپ کرتے دیکھا ہے؟ حالانکہ وہ تو جانور ہیں، مطلب کوئی بلا آیا اور کسی بلی کے بچے کے ساتھ زیادتی کر دی، ریپ کر دیا؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ خیر، یہ انسان ہو کے عقل و فہم رکھ کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی، لیاذ باللہ، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی اتنا حیا، اتنی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ بلی کے بلونگڑے ہیں، یہ کتیا کے بچے ہیں، یہ بچے ہیں، شیر چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ اب شیر ایسا تو نہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری عمر کے نہیں ہے، یعنی ان کی بریڈنگ کی ایجز ہوتی ہیں، تو یہ انہی ایجز میں بریڈنگ کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی خواہ بلوغت کی۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل و شعور، فہم عطا فرمایا، لیکن کیا ہوا کہ انسان جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، عورتوں کے ساتھ ریپ۔ تو جانور بھی ریپ نہیں کرتے ہیں۔ بلی، ہمارے مشاہدے میں بلی یا کتا وغیرہ آتے ہیں یا دوسرے جانور، وہ بھی ان کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کرنے کے لیے پہلے ان جانوروں کو یعنی ان فیمیل جانوروں کو راضی کرتے ہیں، زیادتی، ریپ زبردستی نہیں کرتے۔ ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم جانور بن چکے ہیں؟ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن جو پورن موویز ہیں اور جو حیا باختہ جو سینز ہیں، جو انسان کے جو جنسی جو درجہ حرارت ہے اس کو جو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں، بیسیکلی تو ہیں وہ اس کے اندر کار فرما۔ یہ کہہ دینا جی عورت کا لباس ہے وجہ جو گلیوں میں، وہ نہیں ہے، وہ بہت معمولی سی بات ہے، وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن یہ جو ٹمپریچر رائز کرنے والی جو چیزیں ہیں، وہ یہ پورنوگرافی، یہ پاکستان میں جو یہ گندے مجرے چلتے ہیں، اور یہ جو بالی ووڈ سے جو گندی فلمیں آتی ہیں، ان میں جو گندا لباس پہنا جاتا ہے، ان میں جو گندا غلیظ ڈانس کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ محرکات جو ایک مرد کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے۔ خواتین میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہرحال زیادہ تر تو چونکہ مرد ہی اس معاملے میں ظالم بنے ہوئے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جو وجوہات بن گئے ہیں۔ عورت کا پردے کے بغیر آنا، عورت کا کوئی مطلب، کوئی لوگ کہتے ہیں جی چونکہ جی عورت جینز پہن کے آ گئی، غلط ہے، بے شک غلط ہے، لیکن یہ وہ اسباب نہیں ہیں جو اس کے جانور بننے کی سبب بنے ہیں۔ اس کے جانور بننے کا سبب یہ وہ چیزیں بنی ہیں۔ ابھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا فیس بک پر، کوئی ٹی وی اینکر ہے اس کا، میں چونکہ اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہوں معاشرے کے حالات کو جاننے کے لیے کہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہے معاشرہ، الیاذ باللہ، کوئی شوق سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ جو کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں انہوں نے ایک کرائم شیئر کیا، جس میں بلکہ وہ ایک نیٹ کیفے تھا، فیصل آباد میں کوئی شہر ہے جڑاں والا، وہاں پر نیٹ کیفے تھا، اور وہاں 10 سال کا بچہ پورن موویز دیکھ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 10 سال کا بچہ اگر پورن موویز دیکھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو ہی اس کے اندر ایک تو ابھی تو وہ اس کا شکار کون ہوں گے؟ چھوٹے بچے، ابھی اس پہ ہی ان کی طاقت چلتی ہے، اب وہ جانور بنتا چلا جائے گا، وہ ایک حیوان بن جائے گا۔ پورن موویز دیکھنے والا انسان یا عورت، دونوں، مرد یا عورت دونوں، ان کے آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے مرد یا عورت، یعنی مرد کے لیے عورت صرف ایک مٹیریل ہوتا ہے،
وہ اس کو ماں میں بھی، اس کی ماں میں بھی اس کو وہی حیوانیت نظر آتی ہے، وہ اپنی بہن کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بیوی تو خیر ہوتی وہ اس کو بھی اسی پیرائے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس پورنوگرافی نے ہماری اس امت مسلمہ میں تباہی مچائی ہوئی ہے، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ اس میں گورنمنٹ یا قانون کیا کر سکتا ہے؟ کتنی آپ بلاک کر دیں، آپ کے پاس بے شمار وی پی این موجود ہیں، آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے، اب گورنمنٹ وہاں کیا کرے؟ گورنمنٹ وہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تربیت ہے جو گھر والوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، ذمہ داروں کو دینی ہوگی اپنی اولاد کو۔ انہیں شروع سے ہی اس بات پر بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ ہمارے کہاں تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا نا ان باتوں کا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پھر وہ جن کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ۔ میں اس موضوع کو اوائڈ کرتا رہا، پہلے بھی میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن میں آج پہلی اور آخری بار اس موضوع پر بول رہا ہوں۔ شاید میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کبھی بھی، کیونکہ یہ موضوع ہے ہی ایسا۔ تو اب ان بچوں پر نظر رکھنی، ان کو موبائل دیے ہوئے، چاہے وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے، ان کے موبائل چیک کیے جانے ضروری ہیں کہ اس میں وہ کیا دیکھا جاتا ہے۔ یا تو ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ آپ کو ان پر بھروسہ ہو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالنا، ان کے دلوں میں اس چیز کا نقصان ڈالنا کہ روز قیامت بھی تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ گناہوں کا اثر صرف آخرت تک مؤخر نہیں ہے، اس کے دنیا میں بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری امت کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔